بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز تراویح کیا سنت موقدہ ہے یا یہ ایک نفلی نماز ہے۔ کیا نماز تراویح ادا نہ کرنے والا گناہگار ہوگا؟ تو جانتے ہیں علماء کرام سے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پورے رمضان پڑھنا ہی 10 دن کا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ چونکہ تراویح یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو اگر میں تراویح پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں یا صرف 10 دن پڑھ سکتا ہوں تو کیا کروں؟ اور پورا قرآن بھی ختم کرنا چاہتا ہوں تو ہاں، اگر کوئی شخص پوری نہیں پڑھ سکتا اور 10 دن پڑھنا چاہتا ہے، یہ غلط فہمی بھی یہاں دور کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل نہیں، تراویح ایک الگ عبادت، روزہ ایک الگ عبادت، اور تراویح ویسے بھی چھوڑنے سے تراویح کوئی انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تراویح یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت موقدہ آپ کہیے، آپ سے ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن یہ واجب نہیں، اس کے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا انسان، لیکن پڑھنے سے ثواب کا مستحق ہوتا۔ کتنے بڑے ثواب! غفر لہ، پورے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ نہ پڑھنے پر کیا وعید ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ جس نے پڑھا تو جس نے نہ پڑھا تو گناہگار ہوگا، اور اس کی عادت بنا لینا یہ تو جو ہے وہ فاسق بنا دے گا بندے کو، تو پڑھنا بندے پر ضروری ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ سنن بہقی کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ صحابہ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، تو یہ ضروری ہے بندے پر جو ہے وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اس کو چھوڑا 20 پڑھنا ہے، سوال بھی تھا کہ بعض تھکے ہارے ہوتے ہیں، 8 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں۔ کئی احادیث کے اندر موجود ہے خلفائے راشدین کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی، اور آج بھی ساری دنیا کے اندر تقریباً اکثر جگہ پر یہی معمول ہے کہ 20 رکعتیں تراویح ہی ادا کی جاتی ہیں۔ تو 20 رکعتیں تراویح یہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی سنت موقدہ ہے۔ تو اس کو جو چھوڑے گا وہ سنت موقدہ کا تارک ہوگا، اثاعت کا مرتکب ہوگا، اور اس کی عادت بنانے سے جو ہے وہ عقاب کا مستحق ہوگا، عقاب کا مستحق ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ تراویح نفل سنت، یہ سنت موقدہ ہے، کتنی ضروری ہے؟ نفل ہے میرے بھائی، سنت تو ہے ہی ہے، سنت تو فرض نماز بھی ہے، نفل ہے۔ تراویح 8 یا 20 یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھیں۔ ہمارے نزدیک تو سنت 8 رکعت ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، 20 پڑھے، چاہے 41 پڑھے، کوئی حرج نہیں، نفلی نماز ہے۔ تہجد افضل ہے یا تراویح؟ تہجد، تراویح، قیام اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں، اور افضل وقت ان کا تہجد کا ہے۔ میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ سیدنا عمر نے خود تراویح کی نماز شروع کروائی ایک امام کے پیچھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور خود چلے گئے۔ حضرت عمر نے جماعت کروائی ہے تراویح کی، خود کو نہیں پڑھی ہے، وہ انہوں نے خود گھاری پڑھی ہے رات کے آخری پیر میں اٹھ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 20 رکعت نماز تراویح رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ 1 یا 2 بار چھوڑ دینا برا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی عادت اپنا لینا، بنا لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور مرد عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تو صرف مردوں کی عبادت ہے، میری عبادت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے، اور پھر رمضان کی تمام راتوں میں سنت موقدہ ہے۔ لہذا جو لوگ 10 روزہ تراویح ادا کرتے ہیں یا 20 روزہ تراویح ادا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10 روز میں پورا قرآن مجید سن لیا ہے، تو اب جو باقی دن ہیں اس میں ہمارے لیے تراویح سننا کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ پورے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا ختم کرنا یہ الگ سنت ہے، اور رمضان المبارک کی تمام راتوں میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ الگ سنت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ان دونوں سنتوں کو ادا نہیں کیا، یا ایک کو کیا ہے ایک کو نہیں کیا، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، نہ کہ 8 یا 12، بلکہ 20 رکعت پیدا ہو رہا ہو۔ تو حضرت عمر نے جو شروع کروائی وہ بھی قیام اللیل ہے، تہجد بھی قیام اللیل ہے، اور وتر بھی قیام اللیل ہے، لیکن جب رمضان میں قیام اللیل کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ذہن کہاں جائے گا؟ اس نماز کی طرف جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور وہ تراویح ہے۔ تو اس لیے علماء تراویح کو عام نوافل کی طرح نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ
جمہور کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں. امام احمد بن حنبل سے 2 قول ملتے ہیں, 20 رکعتوں والا بھی, اور ایک اختیار بھی دیتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی روایتیں منقول ہیں, 8 کا وہ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں 16 بھی منقول ہیں, 36 بھی منقول ہیں, 24 بھی منقول ہیں, تو ان میں سے جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن دوسرا قول امام احمد کا بھی ہے کہ بہتر کیا ہے 20 رکعتیں, مختار ان کے نزدیک بھی ہے, اور باقی تینوں ائمہ سے تو صراحت ہے 20 رکعت سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس لیے علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ 20 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں. ہاں کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائیں, تھکاوٹ ہے, سفر ہے, تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا بالکل معمول بنا لینا, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہگار ہوگا, لیکن ایسا آدمی بہرحال قابل ملامت ہے, اس کو ملامت کی جائے گی کہ ایک چیز کی اتنی فضیلت اور نبی نے اتنا ابھارا, پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ زندہ کیا, آپ اس عبادت کو عام نوافل کی طرح چھوڑے چلے جا رہے ہو, تو یہ اچھا عمل نہیں ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہو, آپ پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. تو ناظرین اکرام, یہاں پہ ویڈیو ہماری مکمل ہوتی ہے. علماء اکرام کی رائے ہم نے جان لی ہے. علماء اکرام کے مطابق نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے, لیکن یہ دوسری نمازوں کی طرح یہ فرض نماز نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا مسلمان بہن بھائی جو اگر کسی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی مصلیحت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر یہ نماز ادا نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے. کہ جس طرح باقی فرض نمازیں ہیں ان کو اگر بندہ کوئی عذر بھی ہو پھر بھی وہ نماز ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے, لیکن نماز تراویح کے لیے وہ حکم نہیں ہے. تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے, لیکن جو ہے نماز تراویح یہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے. تو ہمیں جو ہے نا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جو اللہ پاک نے ہمیں انعام کے طور پہ ہم پہ نازل کیا ہے, تو اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں نماز تراویح کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے اور مکمل تراویحیں ادا کرنی چاہیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں سے شیئر کریں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.